السلام علیکم۔ لو بھائی، ڈرامہ شروع ہوتا ہے اور اس میں حصہ لینے والے اداکاروں کے نام یہ ہیں: سلطانہ باجی، پروین باجی، انکل لاڈلے اور سدھو بھائی۔ جی نہیں، سدھو بھائی نہیں، بلکہ ہندوستان کے اسٹیج کے مشہور اداکاروں ماسٹر نثار اور ماسٹر وٹھل کی طرح میرا اسٹیج کا نام ہے ماسٹر سدھو۔ اس پر یاد آیا، سبی بلوچستان سے سید سردار علی شاہ جیلانی نے خط لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک ڈرامے میں خاتون کو دیکھا جن کی آواز سلطانہ باجی کی آواز سے ملتی جلتی ہے۔ ذرا سلطانہ باجی سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے کبھی کسی ڈرامے میں کام کیا ہے؟ ڈرامے میں کام کرنے کے لیے پتھر کا جگر اور شیر کا کلیجہ درکار ہوتا ہے۔ یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے بس کا کام نہیں۔ پتا پانی ہو جاتا ہے ڈراموں میں کام کرنے والوں کا۔ ناکوں چنے چبانے پڑتے ہیں تب کہیں انسان ڈراموں میں کام کر سکتا ہے۔ سدھو بھائی، تو کیا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ سلطانہ باجی نے ڈراموں میں کام نہیں کیا؟ جی نہیں پروین باجی، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ خود میری آدھی عمر ڈراموں میں کام کرتے کرتے گزری۔ اور باقی آدھی عمر وہ بھی ڈراموں میں کام کرتے کرتے گزری۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کی آدھی عمر ڈراموں میں کام کرتے ہوئے گزری ہو اور باقی آدھی عمر بھی ڈراموں میں کام کرتے ہوئے گزری ہے۔ انکل، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ ثابت کیجئے جناب۔ دیکھیے، پہلی آدھی عمر انٹرویل سے پہلے والے حصے میں اور باقی آدھی عمر انٹرویل کے بعد والے حصے میں۔ اچھا سلطانہ باجی، آپ کچھ نہیں کہہ رہی سدھو بھائی سے؟ ابھی بھائی، میں تو اس بیچارے بچے سے کچھ کہنا چاہتی ہوں جس نے اپنے خط میں مجھ سے سوال پوچھا تھا اور اس کے جواب میں تقریر سدھو بھائی نے شروع کر دی۔ ہاں سلطانہ باجی، کہیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں سید سردار علی شاہ جیلانی کہ تم نے مجھے بالکل ٹھیک پہچانا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے بندش میں سمینہ آنٹی کا کردار میں نے ادا کیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ ڈرامے میں کام کرنے کے لیے نہ تو گھوڑے کے جگر اور نہ اونٹ کے کلیجے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ڈراموں میں کام کرنے کے لیے عقل کی اور سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈراموں میں کام نہیں کر سکتا ہوں؟ یہ بات تو میں نے نہیں کہی۔ ویسے مجھے یاد ہے سدھو بھائی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ ہاں سدھو بھائی؟ جی ہاں انکل، انہیں سلطانہ باجی کو نہیں پتا، ایک مرتبہ میں لیلا مجنوں میں مجنوں بنا رہا اور اسٹیج پر لیلا کو یاد کر کے اس بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا کہ لیلا کا باپ اسٹیج پر آ گیا اور کہنے لگا، سدھو، تمہاری یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، اب مجھے منظور ہے، تم لیلا سے شادی کر لو۔ ہاں، پھر آپ نے کیا کیا سدھو بھائی؟ میں لیلا کے باپ کے قدموں میں گر پڑا۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے؟ جی نہیں، خوشامد کرنے کے لیے۔ وہ تو سچ مچ مجھ سے شادی کیے دے رہا تھا، اس کمبخت لیلا کے اتنے بڑے بڑے دانت ہیں۔ اور سدھو بھائی، آپ نے شیریں فرحات کے ڈرامے میں فرحات کا پارٹ بھی تو کیا تھا۔ جی ہاں عابدی بھائی، اس میں جب وہ منظر آتا تھا جس میں فرحاد اپنا سر پھوڑتا ہے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے ہر شام پورا شہر آتا تھا۔ اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ ارے صاحب، جب میں اپنا سر پھوڑ کر فرش پر گرتا تھا تو سارا مجمع چلاتا تھا، ونس مور ونس مور۔ میں دوبارہ اٹھ کر پھر سر پھوڑتا تھا۔ کس کا؟ ارے صاحب، 3-4 مرتبہ تو اپنا، اس کے بعد تماشائیوں کا۔ سدھو بھائی، اب جب آپ مجنوں بنیں گے تو پتہ ہے ہم لوگ کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے؟ گلی کے بچے جو مجنوں کو پتھر مارتے تھے۔ سلطانہ باجی، آپ بھی اگر بچہ بن گئیں تو مجنوں کے ساتھ لیلا کے دروازے پر بھیک مانگنے والی فقیرن کہاں سے آئے گی؟ ہاں، میں تو پرسوں پاکستان جا رہی ہوں۔ سدھو بھائی، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ سٹیج کی اداکاری کر سکتے ہیں۔ انکل، آپ نے آغا حشر کاشمیری کا نام سنا ہے؟ جی ہاں، سنائیں۔ میرے ساتھ کنچے کھیلتے تھے اور کنکوے اڑاتے تھے۔ بس تو پھر ایک کام کریں، سلطانہ باجی بھی سٹیج کی منجھی ہوئی فنکار ہیں، سدھو بھائی بھی منجے ہوئے۔ جی نہیں، میرے باپ دادا سب گورے تھے۔ اچھا، اور یہ خاکسار بھی سٹیج کی دنیا کی کافی خاک چھان چکا ہے، تو آئیے ایک کام کریں، ڈرامہ کریں۔ منظور ہے، منظور منظور ہے۔
بس تو خواتین و حضرات پردہ اٹھتا ہے. با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، دست پناہ، معاف کیجیے، جہاں پناہ تشریف لاتے ہیں. ہمارے محل میں یہ کون نالائق رہتا ہے جو جہاں پناہ کو دست پناہ کہتا ہے؟ حضور یہ آپ ہی کا نمک خوار ہے، رحم کا طلبگار ہے. خاموش. جس بے ادب سے خطا ہوگی اس نالائق کو سزا ہوگی. اسے زہر کھلوایا جائے، اسے کولو میں پلوایا جائے. مجرم حاضر ہے مگر ترس کھائیے، قابل گردن زدنی ہے مگر رحم فرمائیے. او ناہنجار، او ناہنجار. حبیبی بھائی کوئی ناہنجار سے ملتا جلتا لفظ بتائیے. بخار. او ناہنجار، او مبتلا بخار، او شیر کے منہ میں سر دینے والے، او موت کی شمع پر پڑ دینے والے. تو نے جہاں پناہ کو دست پناہ کہا، تیری یہ مجال. دربار میں آنے سے پہلے کیا کرتا تھا؟ حضور ریڈیو پر خبریں پڑھتا تھا. پھر تو ہم تجھے ضرور مزہ چکھائیں گے، 2 مرتبہ پھانسی پر لٹکائیں گے. جہاں بنا مجھ پر ترس کھائیے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس پر رحم فرمائیے. انسان تو غلطی کا پتلا ہے، بھول چوک تو اس کی خاک میں شامل ہے. انسان کا بھول چوک کا دائم رہا رشتہ، نادان ہے تو مجھ کو سمجھتا ہے فرشتہ. خاموش. یہ مت بھول ادب تجھ کو ہے لازم. رکھ یاد کہ میں شاہ ہوں، تو میرا ملازم. بس میرا چلے گھر، تجھے دیوار میں چنواؤں، بارود سے اڑواؤں، تجھے چیلوں کو کھلواؤں. مچھر کی طرح تجھ کو میں انگلی سے مسل دوں، کھٹمل کی طرح پیر کی جوتی سے کچل دوں. وزیر اعلیٰ اس نالائق کو میرے سامنے سے لے جاؤ اور صبح ہونے سے پہلے پہلے پھانسی پر لٹکاؤ. جو حکم ہے سرکار کا. ہاں یہ سر کو پیٹتی خاک اڑاتی کون عورت چلی آ رہی ہے؟ حضور کے راج میں یہ کیسا اندھیر ہے، انسان کی جان روپے کی سوا سیر ہے. تم کون ہو خاتون؟ تمہیں کس نے ستایا؟ کیا جل دیا، دھوکہ دیا یا دل کو دکھایا؟ گر تم سے خطا ہو گئی ہم معاف کریں گے. ہم شاہ ہیں اس ملک کے، انصاف کریں گے. دیکھا، عورت کو دیکھتے ہی شاہ کا لہجہ بدل گیا. وزیر اعلیٰ تم نے کچھ کہا؟ حضور پرنور اس خاکسار نے عرض کیا تھا کہ مظلوم کو دیکھتے ہی شاہ کا دل پگھل گیا. وزیر اعلیٰ ہم تمہارے 10,000 منصب کو بڑھا کر 12,000 کرتے ہیں. اللہ حضور کی شان و شوکت شکوہ و منزلت دوچند کرے. ہاں تو خاتون بولو، ہم تمہارے لیے کیا کریں؟ حضور مجھ پر دیا کریں اور میرے شوہر کو رہا کریں. کیا وہ ناہنجار مبتلا بخار تمہارا شوہر ہے؟ جی سرکار. جو جہاں پناہ کو دست پناہ کہے، ایسے شوہر رکھنے سے تو عورت کا بیوہ ہو جانا بہتر ہے. للہ یوں نہ کہیے، اس سے میری زندگی ہے، اس سے میرا سہاگ ہے. زندگی کا تم ذکر نہ کرو، سہاگ کی تم فکر نہ کرو. ذل سبحانی ایک ذرا سی غلطی، کیا بڑا قصور ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، مجبور ہے. غلط، بالکل غلط. غلطی نالائقی کی دلیل ہے. جو غلطی کرے وہ ذلیل ہے. خدا حضور کی عمر 1000 برس کرے، لیکن ہر غلطی کرنے والے کو پھانسی چڑھایا گیا تو کوئی بھی زندہ نہ بچے گا. خاتون ہمیں دیکھو، ہم آج تک زندہ ہیں، نہ غلطی کرتے ہیں نہ شرمندہ ہیں. سرکار کا اقبال بلند ہو، مگر یہ تو ناممکن ہے کہ کسی سے غلطی نہ ہو. یہ بات ہے تو تم ہمیں آزما کر دیکھو. حضور پھر کہیے، چیچک کا ٹیکا. بہت آسان ہے. ٹیچک کا ٹیکا، اوہ ہمارا مطلب ہے کیچک کا ٹیٹا، یعنی چیٹک کا کیچا. اچھا بھائی، اب کچھ خطوں کے بچے.
जी मेरा मतलब है खच्चों के बत। जी जी भाई अब आप समझ जाए। हम समझ गए, बतों के चख। सुनिए, चक नंबर 190 टंडू जान मोहम्मद थरपारकर से रुखसाना नाज लिखती हैं, प्यारे शाहीन क्लब, आप सबको मेरा सलाम। ये तो मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि शाहीन क्लब का वक्त बहुत कम है। मेहरबानी करके आप इस प्रोग्राम का वक्त बढ़ाएं। दिल करता है कि सारी रात प्रोग्राम चलता रहे और मैं सुनती रहूं। अरे साहब, बिल्कुल उसी तरह मेरा दिल भी चाहता है कि सारी रात हलवा पकता रहे और मैं खाता रहूं। मगर फिर पेट का क्या होगा? लोग समझेंगे कि पाकिस्तान में एटमी धमाका हुआ। हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ज़िला थरपारकर के चक नंबर 190 में हमारी बहुत प्यारी सी बेटी रुखसाना नाज रहती है, और जी चाहता है कि उसका दिल बहलाने के लिए हम भी रात भर अपने शाहीन क्लब को जारी रखें। मगर अच्छे बच्चों के लिए सोना, आराम करना, दिल लगा के पढ़ना, ये सब बहुत ज़रूरी है। रुखसाना, तुम बहुत प्यारी लड़की हो ना, इसलिए खूब पढ़ना, मेहनत करना और इम्तिहान में अच्छे नंबर लाना, फिर हम सब बहुत खुश होंगे। बिल्कुल। इसके बाद रुखसाना नाज लिखती हैं कि आबदी भाईजान, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सुल्ताना बाजी और हमारे प्यारे सिद्धू भाई आपस में क्यों लड़ते हैं? इसकी वजह आप जरूर बताइए। रुखसाना, अगर हमें मालूम होता तो हम इनकी लड़ाई कभी की बंद करा चुके होते, मगर ये दोनों तो एक दूसरे को देखते ही काट खाने को दौड़ते हैं, कट खने मुर्गे की तरह। उसकी एक वजह यह है कि दोनों बचपन के साथी हैं और साथ खेले हुए हैं। ऐ खुदा न करे, सिद्धू भाई तो बुढ़े हैं। मैं जब पैदा हुई थी ना, तो सिद्धू भाई ने मेरे कान में अजान दी थी। हाँ, इनसे कहा था कि जाओ सिद्धू, बच्ची के कान में अजान दो। ये मेरे कान में मुंह लगा के बोले कुकड़ू कू। बस उस वक्त से लड़ाई जारी है। लो रुखसाना नाज, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। शोलापुर से अस्मा अंजुम लिखती हैं, मेरे प्यारे सिद्धू भाई आदाब। आप जितना चाहें उतना हलवा मैं आपको खिला सकती हूँ, बशर्ते कि आप बात बात पर अरे साहब कहना छोड़ दें। कहिए मंजूर है? अरे साहब, मंजूर है। उसके बाद अस्मा लिखती हैं कि सिद्धू भाई, मेरी गुड़िया बहुत प्यारी है, लेकिन उसे ब्याहने के लिए अभी तक कोई गुड्डा नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हूँ, बताइए क्या करूँ? अस्मा, इसका इलाज तो बहुत आसान है। तुम लंदन से शोलापुर तक का टिकट का इंतज़ाम कर दो, किराए की रकम भेज दो, आने जाने का बंदोबस्त कर दो, रहने सहने और खाने पीने का इंतज़ाम कर दो। है? हम आबिदी भाई को भेज रहे हैं। और मीरपुर रोड सांगड़ से महमूदा नाज शेख लिखती हैं कि प्यारे आबदी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इससे पहले भी एक खत लिखा, लेकिन आपने मेरे खत को प्रोग्राम में शामिल नहीं किया। लेकिन इस मर्तबा अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम में इस उम्मीद पर खत लिख रही हूँ कि शायद आप शुक्रिया का मौका दें। फीचर लंदन की सैर बहुत ही दिलचस्प था, यूं महसूस हुआ जैसे हम भी सैर कर रहे हों। आबदी भाई, कोई अच्छा सा गीत सुनवा दीजिए। महमूदा नाज शेख, बेटी हमें अफसोस है कि तुम्हारा पहला खत शाहीन क्लब में शामिल नहीं हुआ। तुम्हें तो पता है कि इस प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा सा है और ज़्यादातर लोग सिद्धू भाई की मज़े मज़े की बातें सुनना चाहते हैं। लंदन की सैर हमने नशर की तो कुछ सुनने वालों ने शिकायत की कि सिद्धू भाई की बातें कम हो गई हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी ख़त नशर नहीं कर सकते। अलबत्ता जो अच्छे और दिलचस्प ख़त होते हैं वो अपनी बारी आने पर ज़रूर पढ़े जाते हैं। हमें यकीन है कि अब तुम खुश होगी। हमारा फीचर तुम्हें पसंद आया? जीती रहो, खुश रहो। आखिर में तुमने अच्छे से गीत की फरमाइश की है तो सुनो। मोना, समरीन मलिक और नन्हे फनकारों की आवाज़ में चाचा ने गुड़िया भेजी।
کریں ایسی گڑیا کا ہم کیا کریں. تو لو محمودہ ناز شیخ تمہاری پسند کا گانا ہم سب نے بھی گا دیا. یہ مارچ کا مہینہ ہے. اس مہینے ہمارے کئی ننھے منھے سننے والوں کی سالگرہ ہے. حمید آباد کراچی میں فرخ نے اپنی 5ویں سالگرہ منائی ہے. اسی مہینے راجہ پور سکرور اعظم گڑھ میں طاہرہ تبسم اعظمی کی سالگرہ بھی تھی. اگلے ہفتے فیصل آباد کی سلطانہ شاہین کے ننھے بھتیجے عمران حیدر کی سالگرہ ہے. اور اسی مہینے امروہہ یو پی میں گوہر نصیر نقوی کی سالگرہ ہے. تو بھائی تم سب کو ہم سب کی طرف سے سالگرہ مبارک. اور اسی مہینے ایک آدمی کی بھی ہے جو نہیں بتائیں گے کہ کتنے سال کی. 28 مارچ. تو بھائی پھر تو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے سلطانہ, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اچھا بھائی اب ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دو. خدا حافظ.